السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام برکات رمضان میں حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ بات تو ظاہر ہے کہ رمضان ہی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن رمضان میں جو تربیت ہوتی ہے اس کا سارے سال بلکہ پوری زندگی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم وہ موضوعات بھی چنیں گے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے رہن سہن سے ہے اور ہمارے ایمان و یقین کی قوت سے۔ اس کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے، ایک ہم نے عالم دین یہاں مدعو کیا ہے، ان سے درخواست کی کہ وہ آپ یہاں آئیں۔ ہمارے ساتھ حزب اللہ جکھرو صاحب موجود ہیں اور جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے نائب قیم بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مدرس بھی ہیں، معلم ہیں، اور آپ نے 33 سال سے فہم قرآن پر کام کیا ہے، تفہیم القرآن کے اعتبار سے مدرسہ قائم کر کے اس میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ پوچھنا چاہیں گے، رمضان المبارک ہے، یہ جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں پوری کی پوری جتنی بھی عباداتیں سمیٹ لی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کی تربیت کے بارے میں خوب سمجھایا گیا ہے، اور اس کے اعمال جو ہم کرتے ہیں پوری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ایک تھوڑا سا ایسا لگے گا کہ ہم شاید رمضان کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ رمضان کے ثمرات میں سب سے اہم ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ حضرت لقمان کی جو ہے وہ ہم صورت لیتے ہیں، سورہ لقمان جسے کہتے ہیں، اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت وصیت کی اور بڑی اہم تھی، وہ یہ کہ اس میں شرک کا ذکر ہوا، والدین کی ادب کے ساتھ برتاؤ کا بھی ذکر ہوا، نماز قائم کرنے کی بھی بات ہوئی، نیکی کا بھی حکم دیا گیا، برائیوں سے روکنے کی بھی تلقین کی گئی اور صبر کی نصیحت اور وصیت بھی کی گئی۔ اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک تو سورہ لقمان کہ آپ ہمیں یہاں سے سنا دیں، اور پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ اس میں جو شرک ہے، سب سے پہلے شرک پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ماشاءاللہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا یہ نصیحتیں ان ہیں اللہ ساری۔ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے سورہ لقمان کی آیات کی تلاوت کی، جی جی اور حضرت لقمان کو جو نے ایڈریس کیا ہے، ایک نصیحت، ایک وصیت، بہت ہی اہم بات ہے، زندگی کے پورے برتاؤ سے اس کا تعلق ہے، اور زندگی کی جتنی بھی تربیت ہے اس پر ہی قائم ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ذکر ہوا ہے وہ یہ شرک العظیم جو ہے نا، اب یہ بہت ہی خطرناک، سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے ان آیات میں ذکر کیا ہے، جی جی، اور اس حوالے سے چند ہدایات، چند احکامات کا ذکر ہوا ہے
جو ہم سب کے لیے ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، صحیح، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ صحیح، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور صحیح، آخری عشرہ جہنم سے عذاب سے نجات کا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس رمضان المبارک کے ایک ماہ کو ہمارے لیے تربیت کا مہینہ مقرر کیا ہے، صحیح، صحیح، کہ ہم اس مہینے کے اندر جو تربیت حاصل کریں پھر پورے 11 مہینے اس پہ عمل کریں۔ صحیح، گویا جس طرح ہم اپنی زندگی اس رمضان کے مہینے میں گزارتے ہیں، صحیح، اسی طرح ہمیں پورے سال کے اندر اپنا عمل جاری اور ساری رکھنا چاہیے، اسی طرح کی جدوجہد، اسی طرح کی عبادت، اسی طرح کی تجارت اور اسی طرح کا کام جس طرح رمضان میں کرتے ہیں باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم کریں۔ حضرت مولانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر انسان بہت بڑی نیکیاں حاصل کرتا ہے اور کماتا ہے، تو یہ جو حضرت لقمان علیہ السلام جی 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 کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی کی ہیں، آپ، ان میں جو ہمیں سب سے پہلا حکم ملتا ہے ظلم جو العظیم شرک کا، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ ساری جتنی بھی ہماری زندگی، مسلمانوں کی زندگی ہے، اہم ترین جو ہے وہ ہماری تعلیم ہے، وہ شرک ہے کہ خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے احکامات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ جی جی، ہم سب کو بندگی اس کی کرنی چاہیے، صحیح، عبادت اس کی کرنی چاہیے، صحیح، غلامی اس کی کرنی چاہیے، صحیح، مانگنا اسی سے چاہیے، اور جو بھی چیز ہمیں لینی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جو ہے مانگ کر لینی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم نے عبادات کا جو اصل تصور ہے، عبادت کا جو اصل تصور ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو رسماً الہ تو مانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر ان کے احکامات کو عملاً لاگو نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کا مالک میں ہی ہوں، اور میری اطاعت کرو اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ صحیح، لیکن ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں یہ جو کرتے۔ نفس ہے، کیسے نہیں کرتے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ بھی۔ جی جی، کیسے نہیں کرتے؟ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ صحیح، یہ نفس چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہوں اسی طرح کیا جائے، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے ہم اس حکم کو اسی طرح بجا نہیں لاتے۔ صحیح، دیکھیں یہ حکمرانی ہے دنیا کے اندر، ہم دنیا کے اندر اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، ساری نعمتیں اس کی استعمال کرتے صحیح، ہیں، صحیح، سب کچھ صحیح، سمجھتے ہیں، صحیح، لیکن جب ہم حکم دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ آپ کریں، اللہ کا حکم نہ چلے۔ جیسے سود کا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ اس سود کو میں نے حرام کیا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن ہماری تجارت سود پہ کھڑی ہے، ہماری عبادتیں، تعلیم کا نظام سود پہ کھڑا ہے، ہمارا صحت کا نظام سود پہ کھڑا ہے، ہمارا معاشرہ سود کے اندر جکڑا ہوا ہے، جی جی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم تو دیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو، سود کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ نفس سمجھتا ہے کہ سود کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کے ذریعے جو مال ملتا ہے مجھے تو وہ کھانا ہے، اس کے ذریعے، اس مال کے ذریعے میری عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، جو کبرائی ہے، جو سنائی ہے، اور جو اس کی جو کائنات خلاقیت ہے، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کتنا ادنا انسان، خاک کا پتلا، بے سر و سامان، خود کچھ کر نہیں سکتا، جتنی بھی ترقی نظر آتی ہے سب نقل نظر آتی ہے، ایک زندہ چڑیا تو بنا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کس بات پہ نازا ہے کہ خدا بنے پھرتا ہے؟ بس انسان کا جو یہ نفس ہے نا، یہ نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہش پہ عمل کرے. لیکن ہم اللہ کا تو حکم ہوتا ہے، بس اس کا تو حکم ہے. جی، اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں. اور ہمارا نفس جو ہے یہ ہمیں بھڑکاتا رہتا ہے، یہ ابھارتا رہتا ہے دنیا کے تمام معاملات میں. اگر ہم دنیا کے اندر حکمرانی پہ آ جائیں تو اس میں بھی یہ ہمیں یہی ابھارتا ہے کہ میرا حکم چلے، جیسے میں کہوں. تجارت ہو تو تجارتی میدان میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح میں کہوں اسی طرح ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافل ہی نہیں کرتا. عملاً یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ شرک ہے. لمحہ لمحہ ہمارا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم حزب اللہ کے ہیں یا حزب الشیطان کے لوگ ہیں. تو لمحہ لمحہ جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ہمارا ٹلٹ شیطان کی طرف ہے تو وہ تو شرک ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو خدا کا انکار ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، ظلم العظیم ہے. تو یہ اس طرح ہم جو دیکھتے ہیں، اس طرح تو ہم سوچتے نہیں ہیں. ہماری شاید سرشت میں سے نکل گیا ہے کہیں نہ کہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ وہ شرک ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کر کے ہم یہ کہیں کہ یہ بھی تھوڑا سا کام کرتا ہے. اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑے بڑے پیر فقیر اور بڑی بڑی درگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے چل کے آتے ہیں. وہاں آ کر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے فقیر ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں دیتے ہیں. وہ پھر اپنی اولاد ان سے مانگتے ہیں، اپنا گھر ان سے مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ان سے آ کر جو ہے وہ مانگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ مزار پہ یہ بھی تو مانگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو دے دے. مطلب مانگتے تو ہیں لیکن وہ بہرحال جو کچھ ہے تھوڑی سی ہمارا مزاج، ہمارا سارا کلچر ہے، ہمارا انڈین کلچر ہے تو کچھ مکس ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ تو ہے وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے تو مقرر کیا گیا ہے نا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے نفس کو چھوڑ کر، طاغوت کو چھوڑ کر، تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کے بن جائیے. اور یہ مہینہ پوری تربیت کا ہے. حقیقت میں یہ مہینہ شرک سے روکتا ہے، ہمیں شرک سے روکتا ہے. حقیقت میں یہ مہینہ اللہ کی عبادت کی طرف یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ہے جس کی پوری حکمرانی ہے. وہ ہمارے جان و مال ہی کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے اور وہی رب العالمین ہے، وہی ہمیں پالتا پوستا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے. یہ واحد اللہ تعالیٰ اس کا مالک و مختار ہے اس پوری کائنات کا. یہاں ہم جب یہ تو لب و لباب آپ کی بات کا ہو گیا. اب میں کہوں کہ جو آپ کی دوسری جو نصیحتیں تھی حضرت لقمان کی، اس میں والدین پر بڑا زور دیا گیا. والدین کا مقام، والدین کی خدمت، ان کی اہمیت، ان کے حقوق، اس پر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں جی اس وقت قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد صحیح ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پہلا جو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، معاملات میں، یہ تو ہو گیا، یہ تو آپ نے بڑا سیر حاصل بات. اور دوسرا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کا موضوع بڑا اہم ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد ہم دوبارہ مولانا سے فیض اٹھائیں گے. ہم بات کریں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کیا ان کا مقام ہے. ایک چھوٹا سا بریک.